اچھا، اب جو پروڈکٹ کارخانے سے نکل کر آئے گی، اگر وہ 2 نمبر ہے، اگر وہ جینوین نہیں ہے، تو اس کی جا کر پارلیمنٹ میں وہ بیٹھیں گے، تو وہ پارلیمنٹ جو ہے شکل سے تو وہ پارلیمنٹ لگے گی، لیکن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے جینوین پارلیمنٹ، وہ ایک فیک پارلیمنٹ ہے، اور فیک پارلیمنٹ سے آپ لا بھی کروا سکتے ہیں اور امینڈمنٹ بھی کرا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے تو آپ ہر قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ ایک راستے میں رکاوٹ اس وقت آ گئی، اور وہ رکاوٹ یہ تھی کہ دیکھیں، جب ہمارے شہید چیئرمین کو شہید کیا گیا، تو اس وقت اور اس سے پہلے عدلیہ کا ایک مختلف رول تھا۔ وہ ہمیشہ وہ اینٹی ڈیموکریسی سمجھ لیں یا پرو کچھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اقتدار پرست قسم کے لوگ تھے جو کہ اقتدار کے جبر کے نیچے کام کرتے تھے یا خوشامد میں، لیکن جبر ایسا تھا، نظر آتا تھا کہ وہ عدالتیں ہیں لیکن وہ عدالتیں نہیں ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے ایک فیک کیس میں ان کو پھانسی دے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی وہ ضیاء بھی کہتا تھا کہ جس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان پہ کیس چلا، ایک عدالت میں چلا، دوسرے میں چلا، اور عدالت نے ان کو سزا دی اور ایگزیکیوٹ کی، تو میرا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن وہ تمام جس طریقے سے انجینئر کیا گیا، مینیپولیٹ کیا گیا، اب آپ تاریخ بتا دیتی ہے کہ کیسے ہوا۔ اب وہ جو عدالت نے چاہے جو بھی تھا، پچھلے 1 سال 1.5 میں ایسے فیصلے دینے شروع کیے، 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں، کہ جو پہلی بار چاہے غلط ہو صحیح ہو، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اینٹی ایسٹیبلشمنٹ وہ تھے، فیصلے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آخری ایک وہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اب اس سے بھی سٹنگ نکالا جائے۔ برائے نام وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی، لیکن اس سے جو اس کی قوت ہے وہ نکال لی جائے۔ تو انہوں نے اس کو یہ امینڈمنٹ کر کے 26 قوت نکال لی، اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نام سے، فیڈرل کورٹ کے نام سے، ایک پہلے کورٹ کا تصور تھا، پھر وہی جو تصور ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بینچ کی صورت میں دے دیا گیا، لیکن وہ بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور وہ سپریم کورٹ سے مبرہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ تو بنیادی جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا، کہ اب آپ کی جو جمہوریت کے 3 بڑے پلرز ہیں، جس میں کہ الیکشن ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ کنڈکٹ کرتے الیکشن، اور وہ پارلیمنٹ جو کہ الیکشن کے ذریعے آتی ہے، اور تیسرا جو ہے عدلیہ، جو کہ اگر عدلیہ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو آئین کا پتہ ہو، بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں، محترم مجھے ایک دن کہنے لگی کہ مسعود I wish I had done a law course سے کچھ اس کی بات کی کہ I wish I was a lawyer this season۔ تو جب تک آپ کانسٹیٹیوشن پہ سمجھے نہیں گے کہ یہ بڑا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے، دنیا کے بہترین ڈاکومنٹس میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک اس کو کھاڑ پجاڑ کے بعد بھی اب بھی اس کو، لیکن اس دفعہ انہوں نے اس کو وہ تھرو پارلیمنٹ سمجھ لیں، فیک ڈیموکریٹک پروسیس سے اس میں تبدیل لانے کی کوشش کی، تو عدلیہ کو بھی بیکار کر دیا، جو آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی بیکار ہو گئی، اور آپ کا وہ تو آپ کی جمہوریت کہاں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے، میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا تو اپنا بھی ایک رول ہے، بہت بڑا رول ہے، لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں کی کیا کمزوریاں ہیں، اس پہ آپ جو ہے اگر ایک دوسرا سیشن رکھیں تو اس پہ تفصیل سے بات ہوگی کہ ہماری پارٹیاں کتنی اپنے آئین پہ عمل درآمد کرتی ہیں، کتنا اپنے فلسفے پہ وہ کاربند ہیں، اور کتنا وہ اس جمہوری عمل پہ عمل کرتی ہیں کہ جس جمہوریت کے لیے عوام کو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک بہتر طرز حکومت ہے۔ تو
تو ان تمام چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ہوگی. بات بہت لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی بات چیت اس پہ ہوتی رہے گی. تمام دوست جو ہیں وہ اگر اب کوئی ایسا برخوردار یا اپنا ساتھی جو کہ ڈس ایگری کرتا ہو یا جس میں کوئی ابہام ہو ذہن میں، تو میں حاضر ہوں. مجھے اگر تشریح میری کی جائے تو میں اس پہ خوشی محسوس کروں گا. آئی ایم سبجیکٹ ٹو کریکشن. اور بڑی خوشی سے وتھ اوپن، میں جو بات بھی کرتا ہوں وتھ اوپن مائنڈ کرتا ہوں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈسکشن نہیں ہوگی، ہم اوپن مائنڈ سے بات نہیں کریں گے، تو ہمیں جو آگے کا راستہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہوگا. تمام تکالیف تو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ راستے ہمارے بند کیے گئے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ لوگ ہیں جو ہم پہ چھائے ہوئے ہیں. تو وے فارورڈ کیسے ہوگا، ہم آگے کیسے جائیں گے، اپنی قوت کیسے بڑھائیں گے، اپنی پارٹی کی قوت کیسے بڑھائیں گے، اور اپنی جمہوریت کی قوت کیسے بڑھائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. ہمیں خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ایک بار پھر سب دوستوں کا شکریہ. بڑی مہربانی، بڑی نوازش. تھینک یو. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ساری باتیں آپ کی وجہ، یہ جو آپ 26ویں ترمیم پر جو آپ کی رائے ہے یا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس میں تو ہماری پوری قیادت شامل رہی ہے دیگر جو جماعتوں کے ساتھ، اور بلاول صاحب نے اس میں مین کردار ادا کیا ہے. تو آپ ان کے کردار پر پارٹی کی پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر اگر آپ اس سے ڈس ایگری ہیں 26ویں امینڈمنٹ سے، تو پھر آپ پارٹی کو سے سوال کریں گے، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر جب بھی پارٹی نے مشورہ کیا اور کبھی یہ سلسلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے آیا، تو اس پہ ہمارے اچھے اچھے لائرز ہیں. اعتزاز صاحب ہیں، ربانی صاحب ہیں، میں بھی وکیل ہوں، بیرسٹر ہوں، 20 سال میں بھی لاء کالج میں پڑھاتا رہا ہوں. تو ہم اپنا نقطہ نظر دیں گے. پارٹی کی اپنی پالیسی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر آپ اسے پارٹی کی پالیسی سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ فورم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم ایسا فورم نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک لائن ہی ٹوک کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری انداز سے تمام چیزوں کا تجزیہ کریں اور ان کو میرٹ پہ دیکھیں. کہ دیکھیں، اب اس میں لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ بات شروع ہوئی کہ یہ ترمیم لائی جائے، تو اس کی جو پہلی وجہ بتائی گئی وہ کیا تھی؟ اس کی پہلی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ یہ ایک مجبوری ہے اور ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وہ کیا مجبوری تھی اور وہ کیا ضروری تھا، اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ وہ کیا مجبوری تھی. لیکن اس کے بعد جو ہمارے وہ ہیں، کیا نام ہے ان کا، ہاں، مسلم لیگ نون کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، اس نے جب ترمیم ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ سیاہ بادل جو ہیں وہ ٹل گئے ہیں. اب وہ سیاہ بادل کیا ہے؟ اور جب ہر دفعہ سیاہ بادل آ جائیں گے تو آپ کو ہر بار ترمیم کرنی پڑے گی، اور 26 کے بعد 27 اور 27 کے بعد 28 اور 28. یہ تو ہمارا ڈاکومنٹ ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن تو ذوالفقار علی بھٹو کا ایک امانت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں حل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شخصیت کی بات نہیں. ہم اتنی 2 گھنٹے یہی بات کرتے رہے کہ آپ بجائے شخصیت کے آپ اس بات کو میرٹ پہ دیکھیں کہ یہ بات میں کیا صحیح ہے. ان کی کوئی اپنی مجبوری ہوگی، سیاسی مجبوری ہوگی، وہ جمہوریت کو قائم رکھنا چاہتے ہوں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید اگر موقع ملے ہمیں CC میں اور ڈسکشن ہو تو شاید میں اپنی مائنڈ چینج بھی کر دوں. میں تو اوپن مائنڈ سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے باہر میں جنرلی یہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو تمام جو ہمارے لوئر کلیگز ہیں
وہ اس بات پہ اتنے خوش نظر نہیں آتے کہ یہ جو جو میں نے کہا ہے کہ جس انداز سے یہ ترمیم کی گئی ہے وہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. چلیں اب یہ بات لمبی ہوتی ہے، پھر کسی اور وقت پہ جی جی، میرے ابھی اس پہ اور بہت بھی ڈسکس. میرے ذہن میں بھی اس سوال سے سوال بہت آ رہے ہیں، لیکن آج اس کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلی میٹنگ میں یا جی سیشن میں انشاءاللہ یہیں سے، بلکہ اس کو پوائنٹ رکھیں گے اس پر، اور اس پر 26ویں آئین، ہاں اس پہ ایک نہیں ہم ہاں 26ویں آئین دیکھیں ترمیم پہ ایک آپ الگ سیشن رکھ رہے ہیں نا. 26 کے امینڈمنٹ پہ آپ پورا اب وہی ایک ہم رکھ رہے ہیں، سیشن اسی پہ رکھ رہے ہیں اگلی اس لحاظ انشاءاللہ. سے اس لحاظ سے سیشن لگیں کہ وہ کیا امینڈمنٹ ہے. اور پاکستان کا آئین جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بنیادی پالیسی ہے، اسی طرح اس کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک بنیادی سٹرکچر ہے، اور اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ بالکل بنیاد ہے اس کی. اگر آپ نے اس آئین سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نکال لی تو وہ تمام کا تمام جو وہ ہے، جیسے بجلی کی تار سے آپ بجلی نکال دیں اور صرف تار رہ جائے. تو اس لیے یہ آپ کو ذرا پھر بائی دا وے آر یو اے لا نوئنگ پرسن اور ناٹ؟ آپ کا کوئی لا سے تعلق ہے کہ نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں. کیس بھگت بھگت آدھے وکیل تو ہم بھی ہو گئے. جی میں نے کہا کیس بھگتتے بھگتتے نیم نہیں وہ وکیل تو ٹھیک ہے. نہیں، آپ ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم وہ ہے جس پر گزری ہو نا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل جو 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 پروویژنز ہیں اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور جو اینگلو سیکشن جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے، اسی تو میں کہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹری سسٹم کو بھی اسٹڈی کریں. آپ تو یورپ وغیرہ میں باہر ملکوں میں رہتے ہیں نا، تو آپ کو زیادہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو لوگ لندن میں یا انگلینڈ میں رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹری سسٹم ہوتا کیا ہے جس کا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور کیا پاکستان میں اور پارٹیوں کے علاوہ ہمارا جو پارٹی ہے وہ بھی پارلیمنٹری سسٹم کو چلا رہی ہے یا نہیں چلا رہی. اور یہ اگر پارلیمنٹری سسٹم کو آپ نہیں چلائیں گے، آپ تیاری نہیں کر کے آئیں گے، تو جب آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو آپ اس وقت پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب ہم نے حکومت کو کیسے چلانا ہے. اور ہم نے اور یہی ہوا پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ان کے پاس نہ کوئی پالیسی تھی، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام تھا، نہ ان کے پاس کوئی ٹیم تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو دیکھیں، پارٹیاں مختلف ہوتی ہیں، ہماری زیادہ جو کمٹمنٹ ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے، کہ جمہوریت کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کو اقتدار کی کمٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ چاہے آپ کی پارٹی ہے تو اقتدار میں ہے، چاہے اس دروازے سے ہے کہ اس دروازے سے ہے، مقصد اقتدار ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ سوچ کی بات ہے. ویسے میں نے اپنا یہ سمجھا ہوں کہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں اور وہ جو اقتدار پرست نہیں ہیں، اس ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ اقتدار پرستوں کا ہوتا ہے، اور جب بھی پیپل پارٹی کو ذرا سا اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ پھر بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے کدھر سے بھاگ بھاگ کر آ جاتے ہیں، پھر وہ آگے مدعی بن جاتے ہیں، اور وہ جو لوگ جو سٹرگل کرتے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ڈیموکریٹک فورم بھی وہاں اسی لیے بنایا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ان بائسڈ اور انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ اور اپنی جمہوریت سے کمٹمنٹ کے ساتھ اور اپنی پارٹی کو ایک عوامی اور مضبوط پارٹی بنانے کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں اصلاح بہت کی شکریہ گنجائش بیرسٹر ہے. صاحب. بس میں آخری میں یہ عرض کروں گا، بہت اچھی باتیں ہو گئیں. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ آپ کی بات صحیح کہ ڈائلاگ ہمیں جاری رکھنا چاہیے. اس فورم سے، سوشل میڈیا پروگریس فورم سے ہم کرتے رہیں گے، اور ہمارے یہ اگلے پروگراموں میں یہ ہوگی کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک جو اٹینشن اسپین ہوتا ہے وہ آج کل بہت کم ہو گیا. لوگ نا زیادہ لمبی باتیں یا سیشن نہیں جوائن کر سکتے یا بور ہو جاتے ہیں. تو اگلے سیشن میں دوستوں کی سے مشورے سے ہم یہ کوشش کریں گے، ایک لمٹ رکھ دیں گے ٹائم کی کہ بھئی ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے میں کیونکہ بعد میں ریکارڈنگ بھی لوگ طویل ریکارڈنگ نہیں سن پاتے ہیں، تو ہم کچھ درست ایسا طے فرمایا آپ. کریں گے. بے شک ایک اسپیکر ہو یا 2 ہوں، وہ ہاں بات کریں اور سوال میں بات سمجھتا کوئی ہوں. نہ بولے. سر بیرسٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر اجازت ہو سر، بہت مختصر. جی 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 سر
چیئرمین صاحب کے جو سراؤنڈڈ لوگ ہیں، جو حلقے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے عدلیہ کی بالادستی کو ختم کیا ہے، آزادی کو نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ انسٹیٹیوشن کے کردار کو دیکھیں نا، چاہے وہ فوج کا کردار ہے، چاہے وہ جوڈیشی کا کردار ہے، چاہے وہ سیاستدانوں کا کردار ہے، بائیں لاج، تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی فخر کیا جا سکے۔ عدلیہ کا، اور اس کی بنیادی وجہ عدلیہ کو مروب کیا گیا ہے ریاست کے ایک ادارے نے، اور اسی رائٹ سر۔ ادارے نے جمہوریت کو ہی مروب کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو یہ ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہر جب ملک میں سانحہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اللہ کی بڑی مہربانی پاکستان بچ گیا، اور یہ ایسے لوگ کم نہیں ہیں۔ یہ جی کل اگر کوئی ترمیم ہٹ جائے تو یہی لوگ کہیں کہ جی بہت اچھا ہوا کہ ترمیم، آپ میرٹ پہ بات کریں، آپ ان لوگوں کو چھوڑیں۔ وہ جو ٹولہ ہوتا ہے، وہ جو اقتدار پرست ہوتے ہیں، اقتدار کے سامنے گھومتے ہیں، ان کا کوئی اپنا ضمیر اور ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی اس کو کبھی پارٹی پالیسی کے نام سے آپ کہتے ہیں، کبھی آپ کسی اور نام سے دیتے ہیں۔ آپ خود بھی دیکھیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم نہ کسی کے ملازم ہیں، نہ ہم کسی کے تنخواہ دار ہیں۔ ہم ایک والنٹریلی ہم نے ایک اپنا وقت، اپنی زندگی وقت کی ہے چند سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو ہمیں اتنا تو اختیار ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ اوپن ڈسکشن پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز میرٹ پہ ہے یا میرٹ پہ نہیں ہے۔ پارٹی اگر کہہ دے گی کہ یہ ہم نے خواہ کرنا ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ہم جب تک پارٹی میں ہیں پارٹی کی بات مانیں گے۔ لیکن جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی، بلکہ یہ تو لوگ سمجھے کہ پیپل پارٹی ایک زیادہ جمہوری پارٹی ہے کہ اس میں ہر قسم کے ویوز کو سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور بغیر کسی خوف و تردد کے کہا جاتا ہے۔ ہمیں سپریسو پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہیے، اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں، ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو پارٹی کا کیڈر ہے اسے کیسے بنایا ہے، ہمارا جو پارٹی کا پروگرام ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہمارے پاس ٹیم کیا ہے، اگر ہمیں حکومت مل جائے تو ہم کیسے، یہ تمام چیزیں آپ برٹش پارلیمنٹری سسٹم کو دیکھیں نا، ہم لوگ تو ہوا میں چلے ہوئے ہیں، ہم تو ویسے ہی بغیر کسی پروگرام کے چلے ہوئے ہیں۔ اسی تو ڈیموکریسی نہ مضبوط ہوتی ہے اور نہ کامیاب ہوتی ہے۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی جمہوریت اس ملک میں فیل ہو گئی ہے۔ آپ نے جمہوریت کو پہلے سمجھا نہیں ہے، اس پہ تیاری نہیں کی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیل ہو گئی؟ تھینک یو ویری مچ تھینک یو، سر، بہت بہت تھینک یو، شکریہ سر، بہت بہت تھینک شکریہ یو، سر۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ جی ہاں، یہ ذرا تھوڑی سی دیکھیں، شروع میں جب باتیں ہوتی ہیں تھوڑا سا اس میں ابہام بھی ہوتا ہے، ذرا تلخ بھی نظر آتی ہیں۔ ایک آدھ پروگرام، دو پروگرام ہو جائیں تو پھر مختصر باتیں ہوں گی، کیونکہ پھر تو ایک قسم کی ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ تو یہ چونکہ ابتدائی پروگرام ہے، اس میں شخصیت کے حوالے سے ہم نے فلسفے اور پروگرام کی زیادہ بات کی ہے، یہ بس فرق ہے۔ اور وہ شخصیت اسی لیے مشہور ہوتی ہے اور اس کا ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہ اس کے پیچھے ایک جدوجہد ہوتی ہے۔ اگر کسی شخصیت کے پیچھے جدوجہد نہیں ہے، اور اس دیکھیں بھٹو فیملی سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں، اس میں ہر آدمی کی اپنی اپنی جدوجہد بھی ہے۔ محترمہ جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی جدوجہد تھی، محترمہ نصرت بھٹو کی اپنی جدوجہد بھی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہت بڑی جدوجہد اور سٹرگل تھی، اسی طرح مرتضیٰ بھٹو کی اپنی جدوجہد تھی، اور جو بھٹو صاحب کے جو بھی بچے تھے ان دیکھیں، اور سب سے یعنی آپ اس کا ظلم کا اندازہ لگائیں کہ بالکل یزیدیت سے کم یہ ظلم نہیں ہوا، تو اس پورے خاندان کو، بھٹو خاندان کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا نظریہ اب بھی قائم ہے اور زیادہ مضبوطی سے قائم ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔